بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ آج کے ہم اپنے اگلے نئے درس کے ساتھ اور قرآن کے 24ویں پارے کے اجمالی تعارف اور چند اہم نکات اور عناوین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اور قرآن کے 24ویں پارے میں اس میں 3 حصے کیے گئے ہیں۔ سورہ زمر کا جو بقیہ حصہ ہے، جو کہ ابتدائی حصہ 23ویں پارے میں تھا، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ 24ویں پارے میں ہم ذکر کریں گے، اور اس کے چند اہم نکات اور بقیہ جو خلاصہ ہے وہ یہاں پہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ مومن کو جو ہے مکمل اس کا جو خلاصہ ہے اور چند نکات ہیں وہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ یہاں پہ بیان کریں گے، اور بقیہ حصہ جو انتہائی حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے 25ویں پارے میں اس کو ذکر کریں گے۔ اور سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ کی ربوبیت کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ تمام صفات اور ان کا ذکر اور خداوند متعال کی وحدانیت یکتانیت کا ذکر ہے، اور اس کی ربوبیت کا بیان کیا گیا، اور آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے قائل تمام انسان ہیں، اور ان کے اوپر واجب ہے وہ خدا کی یکتانیت اور وحدانیت کا اقرار کریں اور اسے تسلیم کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان کیا گیا کہ خدا جو ہے وہ اس کی رحمت کتنا وسیع ہے، اور وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، اور کتنا ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنا کرم جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، جو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ ہم اس کی نگاہ کرم اور اس کے نگاہ قدرت کے تابع اور زیر سایہ ہیں، اور اسی سے ہی ہم مدد طلب کریں اور اسی کی ہی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور شکر و صبر کے ساتھ اسی کی رضا اور اسی کی عطا کے جو ہے ہم طلبگار ہیں۔ اور انسان کو کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے منافی ہے، اس کے جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنے کے مساوی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی جائے گی، ان کی حالت بیان کی جائے گی، جنتی کیسے محسوس کر رہے ہیں، ان کو کیا فیل ہو رہا ہے، اور جہنمیوں کو کیسا فیل ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو کام انجام دیے تھے وہ کون کون سے تھے، اور کس طرح سے وہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور خدا کی احکامات کی جو ہے وہ لاپرواہی کرتے تھے، اس کا وہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ مومن میں کئی باتوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں پہلی بات یہ کہ مومن کا بیان جو ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا، اور کہا کہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا، بہت بھیانک ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرعون کے جو ہے وہ کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے جو تکبر کیا اور اپنا جو خدائی دعویٰ کیا اس کے بارے میں، اور اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دے دیا، اور اس کی وضاحت اور تفسیر جو ہے وہ قرآن میں جا کے آپ مفسرین تفسیروں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور قرآن کے مفصل ان چیزوں کو ضرور مطالعہ فرمائیں کہ جس میں ہمیں خدا نے پڑھنے کا بھی حکم دیا، اسے سمجھنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ سیدخلون جہنم وآخری، کہ یعنی وہ داخل ہوں گے جہنم میں، جہنم کے آخری طبقے میں وہ داخل ہوں گے، اور اس کی آخری تہہ میں ان کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا، کہ جو اللہ سے اعراض کرنے والے ان کی سزا کیا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ انسان کی تخلیق کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ تو یہ ایک ساری ترتیب اور پورا ایک نظام اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے میں نے اپنے بندے کی تخلیق کی، کیسے ماں کے شکم میں آیا، کیسے باہر آیا، ماں کے شکم میں کن کن حالتوں کو کس کس حالت میں جو ہے وہ تبدیل کیا، پھر باپ کے نطفے سے لے کر ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں اس نطفے کے داخل ہونے سے لے کر اور اس کی پیدائش اور اس کے بڑھاپے تک کے پورے نظام زندگی کو اللہ نے نظام انسانیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے کس طرح میں حکیم و دانا اللہ نے اس کو خلق کیا اور اس کی تخلیق کی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی مٹی ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ بھی مٹی ہے، تو پھر تکبر کس لیے کرتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں اور اسے سجدہ کریں اور اسی کی مدد طلب کریں اور اسی کی اطاعت کریں، کہ جو کہ ہمارا فریضہ ہے، کہ خداوند متعال نے کہا کہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا، اور اس کا سارا جو بیان ہے وہ وہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ کہ کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ داعی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے، اور اس کا پورا مکمل طریقہ اور اس کی وضاحت جو وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم اس اپنے 24ویں سپارے کے اجمالی تعارف اور اہم عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ اور 25ویں پارے کے خلاصے، اجمالی تعارف اور چند اہم عناوین اور چند نکات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔